الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر محمد جبران القادری رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی پرفتن دور ہے، جہاں گھات لگاہے گاہے بگاہے ایمان کے ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور حاضر میں جہاں اتنے فتنے ہیں وہاں ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، جس کا بانی انجینئر مرزا محمد علی ہے، جسے عرف عام میں مرزا جونیئر بھی کہا جاتا ہے۔ اہل حق اہل ایمان پر اس کے باطل عقائد، اس کی بکواسیات سب روز روشن کی طرح عیاں ہیں، مگر کیا کریں کہ عوام جو محراب و منبر سے ویسے ہی بہت دور ہے، وہ اس کے جھانسے میں آ کے اپنے ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بنائے ہوئے اصول، قواعد و ضوابط اس سے پہلے کبھی کسی نے استعمال نہیں کیے۔ یہ خود بناتا ہے، خود گڑتا ہے، اسی کے حساب سے قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے اور اسی سے یہ باطل استدلال بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہم کوئی لفاظی نہیں کر رہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم سنی حنفی بریلویوں نے کبھی بھی بلا دلیل کوئی بات نہیں کی۔ اس کا ایک کلیہ آج کل بڑا چل رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے بابے کبھی پانی پہ چل رہے ہیں، کبھی آسمان میں اڑ رہے ہیں، کہیں سے کچھ ہو رہا ہے، کہیں سے کچھ ہو رہا ہے، تو جی یہ طاقت بابا کو تو مل گئی، لیکن یہ طاقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملی، جو صحابی بھی ہیں اور سب سے افضل بھی، تو لہٰذا یہ کہانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ زبان تان دراز کرتا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں بہت شدید گستاخیاں بھی کرتا ہے۔ اچھا، ایک لمحے کو اس کے کلیے کو، اس کے بنائے ہوئے اصول کو میں درست مان لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو بہت مشہور و معروف ہے اور تقریباً لوگوں کو ازبر بھی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ نمل میں ایک واقعہ عرض ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ملکہ سبا بلقیس ایک بہت مشہور و معروف نام ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل اس کے کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو کے میرے حضور حاضر ہو۔ تو ایک سرکش جن تھا، وہ اٹھا، اس نے کہا حضور میں تخت لا دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کا یہ اجلاس، یہ نشست برخاست ہو جائے، یعنی جو محفل جمی ہوئی ہے، جو 2 4 5 گھنٹے کے بعد یہ برخاست ہو جانی ہے، اس سے پہلے لا دوں گا۔ میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، اللہ کے نبی کی نظروں کی وسعت ایسی ہے، ایسی کمال کی ہے، اللہ نے ایسی عطا کی ہے جس کا کوئی احاطہ عام مخلوق میں نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ واحد نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی میری قوم میں لوگ ہیں جو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے جن کا نام مفسرین علماء کرام نے آصف برقیہ بتایا۔ یہ وہ تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور میں وہ تخت آپ کے حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اب بتائیے، ملک سبا کہاں پر ہے اور بیت المقدس کہاں پر ہے؟ تو وہاں سے یہاں آنا پلک جھپکنے سے پہلے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ عقل سے بالکل ماورا ہے، لیکن یہ ہوا۔ قرآن نے بتایا کہ ہاں یہ ہوا کہ آصف برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا۔
اچھا جی، میں اس معاملے کو یہاں روکتا ہوں. مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ میرا مدعا نہیں ہے کہ آصف برقیہ ولی ہیں، حالانکہ اکثریت نے ان کو ولی ہی لکھا. میں اس بارے میں بحث میں جاتا ہی نہیں. میں اب چند سوال رکھ رہا ہوں، بات کو تھوڑا طول دے رہا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے. مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری کائنات میں اللہ رب کریم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون؟ بے شک بالاتفاق ہر بندہ یہی کہے گا، امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، آپ کے بعد فضیلت والے کون؟ جماعت انبیاء، اور ان کا بتدریج جو ان کی فضیلت کے مراتب ہیں وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. اچھا، جماعت الانبیاء کو اگر آپ ہٹا دیں تو اب پوری کائنات میں افضل کون؟ بالاتفاق احادیث سے کشیدہ اجماع امت، اور آپ جمعے کے خطبوں میں بھی سنتے ہوں گے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جماعت انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں؟ بے شک ہیں. آصف برقیہ سے بھی زیادہ افضل ہوئے. ایک تو فضیلت یہ کہ امت محمدی میں، امت محمدی و تمام امتوں سے ویسے ہی افضل ہے. دوسرا، تمام انبیاء کے بعد حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت بھی ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں. تو یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ آصف برقیہ سے بھی زیادہ افضل ہیں. اب سامنے رکھیے اصول. کون سا اصول؟ وہی جاہلانہ اصول جو مرزا اپلائی کرتا ہے. مرزا کہتا ہے کہ جی ایک کو جو کم فضیلت کا ہے اس کو ایک طاقت مل گئی، جو اس سے بڑی فضیلت کا حامل ہے اس کو نہیں ملی، لہٰذا یہ باطل ہے، یہ کہانی ہے، یہ فالتو کی گھڑی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہاں پر تو حضور غوث العظم کے بارے میں اگر کہا جائے کہ جی وہ آسمان میں اڑے، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہا جائے کہ جی وہ پانی پہ چلے، تو تم کہتے ہو کہ تمہارے بابے کی طرف سے یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ایسی کوئی طاقت جو ان سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہیں ملی، لہٰذا یہ سب جھوٹ ہے. آصف برقیہ فضیلت کے معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، مگر ان سے زیادہ افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو میں اب اسی کے اصول کے مطابق اس سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتا کہ جو کم فضیلت کا ہے اس کی یہ طاقت کہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بیت المقدس میں حاضر کر دیا، ایسا کوئی واقعہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونما نہیں ہوا. تو مرزے اپنے اصول کو سامنے رکھ اور بول کہانی، اس کو بول کہانی. تیرے اندر ہمت ہے نا، تجھے اپنے اصول میں تو اتنا پکا ہے، تو اب بول کے یہ کہانی ہے. اب تیرے ہی اصول نے تیرے لیے ایک طرف گہرا کنواں کھود دیا، دوسری طرف اندھی کھائی کھود دی. تیری مرضی، منہ کے بل جہاں چاہے گر جا، کیونکہ اگر تو اپنے اصول کو صحیح مانے گا تو تجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا انکار کرنا پڑے گا، اجماع امت کا انکار کرنا پڑے گا، ورنہ تو قرآن حکیم کا انکار کرے گا. دونوں ہی صورتوں کے اندر برباد تو ہی ہوگا، دونوں ہی صورتوں کے اندر باطل تو ہی ہے، دونوں صورتوں کے اندر منہ کے بل تو ہی گرے گا. اب فیصلہ تو خود کر، تو کنویں میں گرے گا یا کھائی میں. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس غلیظ فتنے سے محفوظ فرمائے اور سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.